کا، فیلڈ مارشل کا، جنہیں امریکہ میں آج ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا. امریکہ میں بہت بڑا پیغام پینٹاگون سے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خان کی بہنوں کے ساتھ رات جو ناروا سلوک ہوا، فاطمہ جناح کی طرح خان کی بہنیں بھی ڈٹ گئی ہیں. 14 اگست کو فوجی جشن میں تبدیل کرنے کی کوشش اور باجوڑ میں آپریشن، عوام کا سخت رد عمل، بچوں کی لاشوں کے ساتھ دھرنے دیے جا رہے ہیں. علی بن گنڈا پور کا متنازع فیصلہ آپریشن کی حمایت، اور مراد سعید بلاخر بول اٹھا. آج وزیر خزانہ نے معیشت کا سارا پول کھول دیا، اعتراف کر لیا. ملکی قرضوں سمیت آرمی چیف کی بیلجیم میں تقریر بھی، اور مدت ملازمت کا معاملہ ڈیلی کی بنیادوں پر. اور چیف جسٹس 26ویں ترمیم کی یحییٰ افریدی نے آج ایک اور بزدلانہ فیصلہ ملک ریاض کے بیریا ٹاؤن جائیداد کے سننے سے انکار کر دیا. تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری وہ کوٹ لکھپت جیل اسپتال میں منتقل ہوئے ہیں، تشویشناک حالت ہے ان کی. اور آج تمام اداروں کی بڑی تباہی میں کرکٹ بھی ایک 34 سال کی بڑی بدترین شکست. ملک کہاں چلا گیا ہے. بلکہ اسی سے شروع کرتا ہوں. اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، 4 صوبوں میں 2 بڑے صوبے ہیں. ایک رقبے کے اعتبار سے بلوچستان سب سے بڑا، جہاں کل 9 فوجی اہلکاروں کی شہادت ہوئی، اور دوسرا بڑا صوبہ پنجاب کے بعد KP، جہاں 6 کروڑ کی آبادی. اور اس وقت وہاں ملکی تاریخ کی تیسری بڑی ہجرت ہو رہی ہے، نقل مکانی. ہزاروں لوگ مجبور ہیں اپنے گھروں سے بے گھر. جو کیمپوں کی تصاویر آ رہی ہیں وہ بالکل غزہ کی طرح، فلسطین کی طرح، جو معصوم بچوں کی خوراک اور ادویات کے لیے بزرگوں کی فریادیں، معصوم بچوں کے جنازے، کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ شہادتیں. یہ پختون غیرت مند قوم کی جن کی خواتین نامحرم کے سامنے نہیں آتی، وہ مائیں بہنیں بیٹیاں کھانے کی لائنوں میں لگی ہوئی ہیں. آپریشن کے نام پہ آپ کو کٹی پٹی لاشیں بچوں کی نظر آتی ہیں. دوسری طرف رقبے کے اعتبار سے جو بڑا صوبہ بلوچستان ہے، وہاں انٹرنیٹ موجود نہیں ہے. وہاں جو ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. اور پاکستان کی مائیں بہنیں بیٹیاں بے گناہ جیلوں میں. 80% عوام کا مینڈیٹ اور مقبولیت رکھنے والا بے گناہ رہنما اس وقت 80% رہنما مرشد جیل میں، اور نحوست کے بادل چھائے ہوئے ہیں. اس طرح روم اس وقت جل رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا نیرو چین کی ماسری بجائے. ہم نے محاورہ سنا ہوا ہے، یا ٹائٹینک کا بھی آپ نے سنا، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے خدا کی قسم یہ ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں. میوزک کانسرٹ لائنوں میں لگ کے لوگوں کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں. اسلام آباد میں جشن منائے جا رہے ہیں، آتش بازی. ابھی وہ پشاور سپورٹس کمپلیکس میں میوزیکل کانسرٹ کا اہتمام تھا. میرے خیال میں اس ویلا کے بعد انشاءاللہ وہ کینسل ہوگا. عوام کا دباؤ ضرور ہونا چاہیے. کچھ اطلاعات آئی ہیں مجھے وہ کینسل کریں گے. پنجاب میں گرینڈ تقریب البتہ ہوگی، اور اسلام آباد میں بھی آصف زرداری، شہباز شریف، آرمی چیف سمیت نیوی فوج کے تمام افسران، باقاعدہ آرمی اسکول کے میوزک کے اسپیشل بینڈ کی پرفارمنس ہوگی. PTV پر نشر کیا جائے گا. آتش بازی کا اہتمام کلچر خانہ کے نام پہ. اب اس کا نام انہوں نے مرکہ حق رکھ دیا ہے. یا تو قرآن خوانی ہو رہی ہو، کوئی آیتیں پڑھ رہے ہو. اسلامی جمہوریہ ملک کا نام ہے. ایک طرف وہ الیکشن لوٹ کے مینڈیٹ کا مذاق اڑانے والا تیسرے صوبے کا گورنر ٹچا اسٹیج پر ناچ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، گھنگرو باندھ کے طوائفوں کی طرح پرفارمنس دے رہا ہے، اور نام اسلامی جمہوریہ. اب اس شخص کو ابھی حال ہی میں ملک کے سب سے بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب نے نعوذ باللہ اس ناچتے ہوئے گورنر کو نعوذ باللہ خلیفہ دوم حضرت عمر کی مثال دے کے بنایا تھا. انہیں بھیجنی چاہیے یہ تصویریں اور ویڈیو، ذرا دکھائیں انہیں. ابھی تو جو تصویریں اور ویڈیو غزہ اور فلسطین کی جس طرح بچوں کی ہم دیکھ نہیں سکتے، بالکل اسی طرح. اور یہ مارکہ حق میں جشن منا رہے ہیں جیسے پاکستان کسی جرنیل نے بنایا، کسی فیلڈ مارشل نے، کسی آرمی چیف نے بنایا. یہ 14 اگست ایک سویلین فنکشن ہے جو ملک کی آزادی کا، جو قائد اعظم محمد علی جناح ایک سیاستدان نے، ایک وکیل نے بنایا، آزاد کروایا انگریز سے. آج پھر وہ انگریز کی باقیات کے قبضے میں جا چکا ہے. اور انگریز اتنا ظالم اور فاسق نہیں تھے، یقین کر جتنے یہ نکلے. ان کے منہ کو خون لگا ہوا، خون. انہیں یہ کٹی پھٹی لاشیں نظر نہیں آتی. انہیں یہ لوگوں کو جعلی مقدمات کی سزائیں، ملک کے سب سے بڑے رہنما کی بہنوں کی گرفتاری، خیبر سے لے کے کراچی تک معیشت کی جو تباہی اور بربادی ہے نظر نہیں آتی. یہ صرف اور صرف اقتدار کا کھیل جاری ہے. یہ جو باجوڑ میں انہوں نے آپریشن شروع کیا، جسے اب مہمن تک پھیلایا جا رہا ہے. مراد سعید نے جو بات کی نا کہ آپریشن مزید بڑھا رہے ہیں، انہوں نے اپنے لوگ بسائے ہیں وہاں لا کر. گل ظفر خان نے کل بڑی زبردست بات کی آج. اس نے کہا کہ ایک نقطے پر آپریشن قبول ہے، اگر آرمی چیف، کور کمانڈر، IGFC اور یہ جرنیل اپنے یہاں بچوں کو لا کر بٹھائیں، پھر کریں آپریشن جتنے مرضی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ آپریشن جو ہے سڑکوں پر اب لائیں گے. احتجاج لائے عمل وہ دے رہے ہیں. آج تاجروں نے وہاں باجوڑ میں کرفیو ماننے سے انکار کیا، دکانیں کھولی ہیں. لیکن اس میں جو افسوسناک معاملہ مجھے خیبر پختونخوا کی حکومت علی بن گنڈا پور کا اس آپریشن کی حمایت، یہ ڈان پہ جو خبریں چل رہی ہیں، اب یہ تحریک انصاف کے مینڈیٹ خان کے نظریے پر 30 سال کی جدوجہد پر ڈرون ہے. ملٹری آپریشن جو ہے، آپ کو پتا خان کی ایک جدوجہد، یہ سیاسی خود کا حملہ علی من کر رہا ہے. اس کی تو چلے مجبوری ہوگی. کوئی جو ISF کے نوجوان ہیں KP کی اسمبلی میں، یہ جو نوجوان رہنما ان کے دعوے کر رہے تھے مادنی بل پہ، بجٹ پہ، آپ کو پتا ہے بڑی ٹویٹس اور اس کو باقاعدہ صفائیاں دے رہے تھے، اور ابھی بھی ٹویٹس کرتے ہیں ہم اپنی جانیں دینے کو دیں. اللہ اپنی جانیں سنبھالیں، آپ کی قیمتی جانیں. آپ اپنی اسمبلی میں مطالبہ کریں کہ ہم استعفے دیں گے، ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے کسی. اتنی بڑی طاقت ہے عوام کی آپ کے ساتھ. ان کی ٹریننگ تو خان نے کی ہوئی ہے. یہ چند عہدوں کے لیے کیوں بے بس اور لاچار نظر آئے؟ میں ان سب نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، ہو سکتا ہے میسج بھیجنے اس کے بعد انہیں پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نظر KP کی مدنیات پہ، انہیں سب کچھ پتہ ہے. انہیں مزاحمت کرنی چاہیے. یہ یا پھر چلے جائیں وہاں جا کے ان کے میوزیکل شو میں یہ بھی گورنر سندھ کی طرح باندھ لیں گھنگرو اور ناچیں، ڈانس کریں. انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. یہاں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق تباہ و برباد ہو چکے ہیں. شیرخوار بچوں کی لاشیں دیکھی میں نے، عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں دیکھی، بے گناہ لوگ جیلوں میں. روزمرہ کی بات کرتا ہوں. اگر آپ اس آپریشن کو نہیں روک سکتے تو پھر ہٹ جائیں.
اگر ڈٹ نہیں سکتے تو ہٹ جائیں. یہ دیکھیں سیاسی مخالفین کو جس طرح وہ ڈکٹیٹر کرتا رہا. آج بھی دیکھیں عمران خان کا بھانجا 2 سال ہونے والے احسان نیازی کو, جس طرح خان کی بہنوں کے ساتھ جو ہوا. ہم تو ایوب خان کی بڑی مخالفت کرتے ہوئے, ڈکٹیٹر تھا جی, عامر تھا, الیکشن چوری کیا اس نے, فاطمہ جناح پر پانی کے مقدمات بنائے. عمران خان کی بہنوں پر 12 کے قریب انسداد دہشت گردی کے مقدمات ہیں. اور یہ اللہ کا قانون ہے, جس ملک میں ظلم ہو وہاں خوشیاں نہیں آتی, نحوست کے بادل چھائے جاتے ہیں. جس ملک میں آپ کو یاد ہوگا اونٹ کی ایک ٹانگ کٹی تھی, کتنا شور مچا تھا میڈیا میں بھی, ہر جگہ. یہ باجوڑ پہ بچے نظر نہیں آ رہے انہیں. اس میڈیا کو راہل گاندھی تو نظر آ گیا, لیکن ملک کے تینوں ایوانوں کے قائد حزب اختلاف جو نااہل کرائے, اپوزیشن کے جو اراکین قومی اسمبلی سوئیوں سے نااہل کیے گئے, جو مائیں بہنیں بیٹیاں ابھی 10 سال کی سزائیں دیں, یہ نظر نہیں ہے. بلکہ نہیں, یہ اعجاز چودھری بزرگ آدمی 10 سال کی بے گناہ قید کے ساتھ وہ دل کی تکلیف میں, آج پھر اسپتال منتقل, وہ نظر نہیں آ رہا. پھر یہ نحوست کے بادل ہر طرف نظر ضرور آئیں گے, جو ہر محکمے میں, ہر ادارے میں, ہر شعبے میں سب نظر آ رہے ہیں. اور جو کچھ کیا جا رہا ہے صرف مدت ملازمت, صرف مدت ملازمت. یقین کریں چاہے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے. اور ان کے جو چمپو چماٹ ٹی سی ماسٹر ٹائپ وہ فیصل واڈا جیسے لوگ ہیں نا, بیان ہے کاش پاکستان کے پاس فیلڈ مارشل کی طرح جمہوری لیڈر ہوتا. یہ وہی لوگ ہیں جو صدر پاکستان کی روح آپ میں آ گئی ہے. یا ایوب خان کو بھی کہتے ہیں, یا خان کو بھی, مشرف کو بھی, ضیاء الحق کو بھی. ہر دور میں ایسے درباری بیربل موجود ہیں. اب چونکہ انہیں پتہ ہے کہ فارم 47 کے یہ کانے ان کے سامنے نہیں بول سکتے, لندن پلان کے تحت انسٹال کروایا. ان کے ساتھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی, اسرائیل, امریکہ, یورپ کی مدد سے یہ نواز شریف آئے, سب کو پتہ ہے. سرکس کا وہ شیر بنایا جس کی گچی پہ, گردن پہ ایک پاؤں برطانیہ کے وائسرائے کا, دوسرا آرمی چیف کا ہوتا ہے. نواز شریف تو نہیں بول سکتا اس معاملے میں. وہ تو ایک ہی خواہش ہے میری مریم کسی طرح وزیر اعظم بن جائے, جس طرح زرداری کی خواہش میرا بلاول جو ہے وزیر اعظم بن جائے. لیکن یہ جو نحوست انہوں نے پھیلا دی ہے, اس کے نتائج نظر آ رہے ہیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی ایک دم لٹ نہیں مارتا, وہ پہلے مت مارتا ہے. اپنے پاؤں پہ انہوں نے کلہاڑی خود ماری. آرمی چیف نے جو امریکہ میں تقریر کی, اس کا رد عمل دیکھیں, امریکہ سے شروع ہو گیا. پینٹاگون کا بھی وہ ایک افسر سابق مائیکل روبن, امریکی محکمہ دفاع کے پالیسی ایڈوائزر بھی ہے, ایران عراق ایشو سمیت امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کا وہ فیلو بھی ہے سینئر. واشنگٹن بڑے بڑے تھنک ٹینک ہے, کیونکہ بڑی اخبارات میں لکھتا ہے, اس کے کالم جو ہے وہ وہاں پر حکومت, اعلیٰ عہدیدار جو وائٹ ہاؤس تک پڑے جاتے ہیں. وہ ابھی فیلڈ مارشل کے اس بیان پر بڑی سخت تنقید کر رہا ہے, اور انہیں ایبٹ کے اسامہ کے برابر ٹھہرا رہا ہے کہ وہ غار میں رہتا ہے, یہ محل میں رہتے ہیں. اور وہ مطالبات اس کے کیا ہے کہ جی انہیں فوراً پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دینا چاہیے, آرمی چیف کا ویزا منسوخ کرنا چاہیے, اور پاکستان کو نیٹو کے اتحاد سے نکالیں, ناپسندیدہ شخص قرار دیں, اور کہہ رہا ہے کہ ریاستی دہشت گردی کی سرپرستی. اور یہ وہی بیانات ہے جو بھارت دیتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں معاملہ شروع ہوگا. یہ اس کا پہلا نتیجہ, آگے پھیلتا جائے گا یہ معاملہ. جو چیز ریکارڈ پہ آ جائے وہ جاتی نہیں ہے اتنی جلدی. نواز شریف کا بیان آج تک موجود ہے جو اس نے انٹرنیشنل عدالت میں دیا, اور یہ بیلجیم میں پاکستانیوں کا 2 ارب سالانہ ریکارڈک سے آئیں گے 2028 تک, اور 14 ارب کی معدنیات ہم بیچ کے دکھائیں گے, 16 ارب ڈالر سالانہ یہاں سے ملیں گے, اربوں ڈالر وہاں سے آئیں گے. یہ ہم آپ ایک عرصے سے سن رہے ہیں. پاکستان کے تو خزانے میں شاید اتنے ڈالر رکھنے کی اب جگہ ہی نہیں رہی. SIFC کے نام پہ, زراعت کے نام پہ, سرمایہ کاری کے نام پہ سعودی عرب, عرب امارات, چین, جاپان, یہ جو معاہدے ہم سنتے رہے, ڈالر ایک نہیں نظر آیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج اعتراف کر رہا ہے کہ ملکی قرضے 41% بڑھ گئے, ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے. معیشت اتنی تباہ برباد ہو چکی ہے کہ آدھی سے زیادہ آبادی تو خطے غربت سے نیچے ہے, اور ہر ادارہ, ہر شعبہ ویسی تباہ. 2 طبقات پاکستان میں رہ گئے, تاجر اور تنخواہ دار. اور وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ٹیکس بڑھانا ہے. تاجروں نے کہا کہ اگر آپ نے ٹیکس بڑھایا تو پھر ستمبر سے ملیں فیکٹریاں سب بند ہو جائیں گی. اور سب مزے کی بات ہے کہ یہ تاجر آپ کو پتا ہے نون لیگ کے زیادہ تر ہے. 1 ارب انہوں نے نون لیگ کو الیکشن کمپین میں بھی دیا. ٹیکس چوری میں جو بڑے بڑے نام آپ دیکھیں نا, اس میں جو گندم چوری میں دیکھیں, چینی کی چوری میں دیکھیں, بجلی کی چوری میں دیکھیں, تو یہ بڑے بڑے اسکینڈلز کے انہی لوگوں کے جن کی پراپرٹیز اثاثے ملک سے باہر ہیں. دبئی لیکس میں, پنڈورا لیکس میں ان کے نام آ چکے ہیں جرنیلوں کے علاوہ. یہ ٹیکس نہیں دیتے. اور اب جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان پر یہ دباؤ ڈالیں کہ نکلو ملک سے باہر, بھاگو وہاں سے, تھوڑی بہت ریمیٹنس بھیجو, اور یہاں پہ کچھ پھر فوجی آپریشن کے نام پہ ڈالر امریکہ یورپ سے مانگ لیں, اور اپنا اقتدار لٹکائیں, اور ملک کو گھوڑے پر چڑھا دیں. بالکل چڑھا دیا انہوں نے گھوڑے پر, یقین کریں, ہر شعبہ ناکام. میں ساری وہ ڈیٹیل پڑھتا رہتا ہوں, اتنا کچھ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ابھی آپ کرکٹ کی صرف ایک مثال دیکھ لیں. آرمی چیف کرکٹ ٹیم سے ملے تھے, ایک ویژن شیئر کیا گیا تھا, جس طرح شہباز شریف کا ویژن آپ نے دیکھا. آرمی چیف کا ویژن وہ نقوی ہے, اور حالت کیا ہے کہ آج 34 سال کے بعد ویسٹ انڈیز سے پاکستان بری طرح ہار گیا. پہلے بنگلہ دیش, نیوزی لینڈ, امریکہ جیسے جن ممالک نے کرکٹ چند سال پہلے شروع کی, وہ بھی پاکستان کو جب چاہے ہرا دیں, اور یہ صرف بغض عمران میں کرکٹ کو تباہ کر دیا. ایک ہی راستے پہ چل رہے ہیں, ایک ہی راستے, معدنیات بیچیں, ٹرمپ کو گولیاں کروائیں, کرپٹو کرنسی کا نام دیں, دہشت گردی کی جنگ میں شامل ہوں, اسرائیل کو تسلیم کریں, اور ہمارا اقتدار جتنا لمبا ہو سکے. ابھی آذربائیجان جس کے اسرائیل کے ساتھ آپ کو پتہ ہے پہلا اسلامی ملک جس کے بڑے گہرے تعلقات, سفارت خانہ کھلا, تجارت ہوئی, اور سب سے بڑھ کر ملٹری اڈے جو اسرائیل کے وہاں موجود ہیں. ابھی اس کے تعلقات نواز شریف, شہباز شریف خاندان سے آپ نے دیکھے, پورا خاندان ٹبر وہاں گیا اس کے گھر. آرمی چیف کی ملاقاتیں, آذربائیجان کی ابھی ٹرمپ سے ملاقات ہوئی, پھر شہباز شریف سے رابطہ ہوا. اب وہ آذربائیجان آرمی چیف کو آج اپنا اعلیٰ پیٹریوٹک وار میڈل آف ملٹری دے رہے ہیں, اور ان کا ابراہم الانس معاہدے میں سب سے بڑا لیڈنگ کردار ہے اس کے الہام حلیف کا.
اب وہ معاملات چاہے عدلیہ کے ہوں، ریاست کے ہوں، سیاست کے ہوں، فوج کے ہوں، یہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کیونکہ آپ نے اپنے ملک کے لیے بچانے کے لیے کھڑا، عوام نے، ورنہ یہ معاف کیجیے شیور مرغیوں کی طرح کٹتے رہیں گے۔ بلوچستان ہو، کے پی ہو، 2 صوبے خدا نہ خواستہ محروم ہو جائیں گے ہم ان سے۔ دیکھیں یحییٰ خان نے ملک توڑا، یحییٰ خان کی باقیات میں کسی کو اس کے بیٹے کا نام بھی پتہ ہے، ایوب خان کا پتہ ہے آپ کو، ضیاء الحق نے ملک کو گھوڑے پہ چڑھایا، اس کا بیٹا ایک اعجاز الحق آپ کو نظر ہے، باقی کو پتہ ہے آپ کو کیا ہوا۔ لیکن 1,80,00,000 بے روزگار نوجوان، سب کو پتہ ہے، گھر بار چھوڑ کے جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اس وقت باجوڑ کے، جو جلا وطن ہے، جو جیلوں میں ہیں، ان کا سب کو پتہ ہے۔ تو پاکستان کی قوم کو خود یہ سوچنا ہوگا، یقین کریں قرآن کی آیت ہے، آپ نے اپنے حالات بدلنے، خود آپ کو کھڑا ہونا۔ عمران خان کی بہنیں تو ڈٹ کے کھڑی، اس طرح قوم بھی ان کے ساتھ ڈٹ جائے، سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ کل جشن آزادی منایا جا رہا ہے، آپ بھرپور احتجاج کریں، ایسا احتجاج نما جشن بنا کے بتائیں، ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت ہے۔ دنیا کی ساری قومیں ہیں، دیکھیں آپ فلسطین کے نام پہ آپ مظاہرے دیکھتے ہیں پوری دنیا میں، اسرائیل کی حکومت کو فرق نہیں پڑتا، لیکن جن ممالک میں یہ مظاہرے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ممالک فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ستمبر میں فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس، یہ سب اپنی اس عوام کی آواز پر مجبور ہیں، کیونکہ جب آپ اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے تو آپ بھی فلسطین کی طرح 10-10 لاکھ ہے، تو دیکھیں معاملہ کیسے حل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو احتجاج نامہ جشن ہے، تحریک انصاف کی اسٹریٹجی آ جائے گی راولپنڈی میں، آج رات سے لیاقت باغ سے آپ کی چاند رات شروع ہو رہی ہے، اس میں آپ تمام پاکستانی شرکت کریں، پورے پاکستان میں اپنی ریلیاں، اپنے جلسے جلوس نکالیں، اور اس میں سب سے اہم بات دیکھیں، میں آپ کو یاد کریے، کو کاٹ کے کلپ لگا بھی دے گی کہ تحریک انصاف کا جھنڈا عمران خان کی تصویر آپ کے ساتھ لازمی ہو، تاکہ آپ اس جشن کا حصہ نہ بنے، احتجاج کا حصہ بنے۔ وہ میں انشاءاللہ کل ویلاگ میں ذکر مزید کروں گا، وہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے لائیو پروگرام بھی کروں، آپ لوگوں کی کالز بھی دوں، اور عدلیہ کی بھی کچھ خبریں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک تو ابھی 26ویں ترمیم کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے آفریدی صاحب، ملک ریاض کا کیس نہیں سن رہا، کہہ رہے ہیں میں اس بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا، کوئی ڈنڈا ہے پیچھے۔ اب ملک ریاض سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں صرف اس کیس کو دیکھ رہا ہوں کہ وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہا القادر ٹرسٹ میں۔ عدالتوں کا یہ حال ہے کہ انسداد دہشت گردی کے ابھی عدالت کا ایک فیصلہ میں نے پڑھا پورا، منظر علی بد کردار جج، وہ 2 بہنیں تسلیم اور سعدیہ اس مقدمے میں ٹرائل میں۔ اب اس فیصلے میں اس نے ڈالا ان کا نام، ایک بہن سعدیہ زمان پارک کی رہنے والی، اور جو تسلیم تھی وہ ملتان سے ملنے آئی، وہ دونوں کو گرفتار اس وجہ سے کیا کہ لوکیشن زمان پارک۔ نہ جج کو پتا کہ ان میں سے کون سی بہن قصوروار ہے اگر ان کے مطابق، اور کون سا مقدمہ ہے، سزا کیسے سنانی ہے، اس نے مقدمے میں دونوں کو ڈال دیا، چھوڑو ہی نا۔ 16 سال کے بچے کو کہ جس کا کیس عدالت میں بنتا ہی نہیں، کیونکہ جوونائل کورٹ بچوں کی ایک الگ کورٹ ہے، وہ کیس ڈالا ہوا۔ اب یہ عارف علوی پہ جو توہین مذہب کے نام سے مقدمات بنا رہے ہیں، اندازہ کریں کہ جس نے اسلام کی توہین کی۔ تو ان تمام حالات پر دیکھیں عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ بات یہ بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ لاہور میں ابھی ضمنی انتخابات کے حوالے سے سروے بار بار کروائے جا رہے ہیں۔ اب جو سروے نیا ریپبلک ہے اس میں 87% لاہور میں، پنجاب میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے، ہم اس نظام کو ماننے پر تیار نہیں ہیں۔ تو جس ملک میں اتنی بڑی تعداد میں عوام مان ہی نہ اس نظام کو، وہ بدماشی پہ چل رہا ہے، طاقت پہ چل رہا ہے، ڈنڈے پہ لوگوں کو مار پیٹ کے، جس طرح شمالی کوریا میں وہاں سے ڈکٹیٹر سفید گھوڑے پہ نکلتا ہے، عوام قحط میں ہے، لوگوں کے بہت ہی برے حالات ہیں وہاں، وہ ان کی بھی ویڈیوز نہیں آتی، وہ سارا انہوں نے بند کیا ہوا ہے، لیکن وہ گھوڑے پہ نکلتا ہے سفید رنگ کے، وہ چھوٹا سا ٹیڈا سا، اور اس نے لگائی ہوتی ہے بڑی بڑی ویڈیوز، اور کیا ویڈیوز جی، فٹ بال کا ورلڈ کپ دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی شمالی کوریا تو فٹ بال کا چاہے، وہ آپ عوام سے پوچھیں، یہ آپ کو کل ایسی ہی نوٹنکی کرتے ہوئے دکھائیں گے جی ہم سب کو جیت گئے، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ حقیقت یہی ہے جو آپ کو بھی بتائی ہے۔ تو پاکستانی اس پہ ذرا خود ہوش کے ناخن لیں، پاکستان کی عوام سے یہ باتیں ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، چلا دوسرے ویلاگ میں جو مزید اہم خبریں آئیں گی اس کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، اپنا تب تک کے لیے مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ۔